جو اس کے پاس درباری بیٹھے تھے نا، ان کو کہنے لگا قال للملائی، فرعون نے کہا، ان ملا کہتے ہیں سردار کو، سردار لوگ جو ہوتے ہیں نا قوم کے، انہیں مالا عربی میں کہتے ہیں، اس نے کہا سرداروں سے، یعنی اپنے جو وزیروں مشیروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ان ھذا لساحر علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام، بڑا جادوگر ماہر ہے۔ لیکن ساتھ اس نے جب دیکھا نا کہ بھائی یہ تو نشانی بھی دکھا دی، اس نشانی کو بجائے اس کے کہ وہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتا، اس نے اس کو اور رنگ دے دیا، کہتا ہے یہ بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر ان درباریوں وزیروں مشیروں کو بھڑکانے کے لیے کہنے لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، بھائی یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دے گا، یعنی یہ مصر سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، یرید وہ ارادہ رکھتا ہے، ان یخرجکم نکالنے کا تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے یہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ملک سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں بسحر، جادو کے زور سے، جادو کے ساتھ، جادو کر کر کے تمہیں نکال دیں گے یہاں سے۔ فماذا تأمرون، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ یہ امر جو ہے نا دو معنوں میں آتا ہے، امر حکم دینے کے میں بھی آتا ہے، اور یہاں جو ہے یہ مشورہ کے معنی میں، امر مشورہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے فرعون نے اپنے حواریوں سے، درباریوں سے فرمایا فماذا تأمرون، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ تو وہ درباری وزیر مشیر کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا ارجح، ارجح یہ امر کا صیغہ ہے، مہلت دیجیے، کس کو، اخاہ، ارجح انہیں مہلت دیجیے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اخاہ اور ان کے بھائی کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے۔ اس نے پوچھا نا کہ بھائی یہ تو تمہیں نکال دے گا تمہارے ملک سے جادو کے زور پر، تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ مشیروں وزیروں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دو، اور ایسے کرو وبعث فی المدائن حاشرین، تم بھیجو مدائن شہروں میں بھیجو، حاشرین اعلان کرنے والے، اعلان کرنے والوں کو بھیجو کہ وہ جائیں، جا کر جناب وہ ڈھول بجائیں یا کوئی جو بھی آوازیں نکالیں، نکال کر جناب کہیں کہ بھائی جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، یا جو پہلے وہ جائیں شہروں کے اندر، اور یاتو کا بکل سحار علیم، ماہر جادوگروں کو بلائیں، یعنی کہ اعلان عام کر دو کہ جو ملک کے ماہر جادوگر ہیں وہ آ جائیں ان کا مقابلہ کروانا ہے، ہاں جی، جو ماہر جادوگر ہیں وہ آ جائیں ان کا مقابلہ کروانا۔ فجمع السحرۃ، پس جمع کیے گئے جادوگروں کو جمع کر دیا گیا، لمیقات یوم معلوم، ایک وقت مقررہ میں، معلوم دن پر۔ فجمع السحرۃ، پس وہ جادوگروں کو جمع کر دیا گیا، لمیقات، ایک لمیقات مطلب ایک جگہ پر، جیسے ہوتا ہے نا میقات ہوتے ہیں حج کا، ہاں جہاں سے احرام، تو اسی طرح وہ جگہ، مخصوص جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ اسی طرح فجمع السحرۃ، جادوگروں کو پورے ملک سے بلایا گیا اور ان کو ایک جگہ پر، یوم معلوم، ایک مقررہ دن، مقررہ جگہ پر انہیں سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم بھی سارے جمع ہو جاؤ، یعنی جادوگر بھی آئے اور لوگوں کا مجمع بھی لگا دیا گیا۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اور فرعون کہنے لگا لعلنا، قریب ہے کہ ہم، نتبع السحرۃ، ان جادوگروں کی پیروی کر لیں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آ جائیں، مقابلہ کرواتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے جادوگروں کا،
اگر ہم نے جادوگروں کی بات ماننی ہے تو پھر ان کی مانے، موسیٰ علیہ السلام کی کیوں مانے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی نظر میں وہ کہتے بھئی جادوگر ہیں، یہ ہمارے بھی جادوگر ہیں، ہم پھر اگر جادوگر کے پیچھے ہی چلنا ہے تو پھر اپنے جادوگروں کے پیچھے چلیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیچھے کیوں چلیں؟ لعلنا قریب ہے نتبع السحرہ تھا، فرعون کہنے لگا ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان کانوا ہم الغالبین، اگر وہ غالب آ جائیں، فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے جادوگر، قالو، انہوں نے کہا لفرعون، فرعون سے جادوگروں نے کہا ان لنا لاجرا، کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، انعام کے نام ملیں گے، کوئی ہمیں کوئی اشرفیاں، کوئی خلعتیں، یہ کوئی ہار شار سونے کے ملیں گے ہمیں؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں، جیت جائیں تو پھر کچھ ملے گا؟ اس نے کہا ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ قال نعم، فرعون کہنے لگا ہاں، انکم اذا لمن المقربین، تم جیتو تمہیں ہم قریبیوں میں سے لے آئیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، جویں اسی ڈوب رہے ہیں تینوں بھی ڈوبواں گے، ہم بھی تمہیں کسی کو وزیر، کسی کو مشیر، کسی کو جناب کچھ، کسی کو کچھ بنا دیں گے، جناب تم بھی ایسے ہمارے درباری ہو جاؤ گے، جی۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان جادوگروں کو، القو، تم پھینکو، ما انتم ملقون، یا میں پھینکوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو پہلے، جی، تم پھینکو یا میں پھینکوں، یا تم پھینکنا چاہتے ہو؟ قالو فالقوا حبالہم وعصیہم، پس انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اور پھر وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی، جیسے کہتے نہیں وہ جناب ایک مسلمان جب کرتا ہے نعرہ تکبیر، کہہ کے جناب پر وہ اپنے کام کو کرتا ہے، جی، اسی طرح یہ کافر کو جیسے یہ کہتے ہیں نا، تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ وقالوا بعزت فرعون، تو اچھا جی، اس وقت فالقوا حبالہم وعصیہم وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون کی جے، جو کہتے نہیں ہوتے نعرہ لگا کر جناب انہوں نے جب وہ پھینکا تو انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کے نعرے لگاتے ہوئے نا کہتے آج ہم ہی غالب آئیں گے، وہ جادوگر جو فرعون کے بلائے ہوئے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی ایسے فرعون کی جے، جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اپنے عصا کو، وہ لاٹھی جو ان کے پاس تھی پھینک کی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ نگلنے لگی اس وقت ان کو، وہ جو ان کی رسیاں ایسے چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے پھر رہے تھے نا، ان کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نگلنے لگی، ان کو کھانے لگی، تو جب کھانے لگی تو اللہ ہدایت دینے والا ہے، اس وقت جناب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ جادوگر جو تھے انہوں نے اپنے سر سجدوں میں گرا دیے، جب انہوں نے دیکھا بھائی ہماری رسیاں جو تھیں، ہم نے رسیوں کو چھوٹے چھوٹے سانپ بنایا، تو یہ بڑا سانپ بن کر ان کی لاٹھی جو ہے ساری رسیاں نگل رہی ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، جب وہ جادوگر سجدے میں گرے، قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے پھر یہ سارے مجمع میں کہا ہم ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے رب پر، سارے جو تھے نا، ابھی بھی اس کو شک تھا کہ شاید رب العالمین مجھے کہہ رہے ہیں، یہ جادوگر فرعون سوچ رہا تھا، انہوں نے اور کلیئر کیا رب موسیٰ و ہارون،
تیری بات نہیں کر رہے ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے علیہ السلام۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، وہ فرعون کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، یہ تمہارا پروگرام پہلے ہی تھا، پہلے ہی تم مل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی فرعون کہنے لگا یہ تمہاری ساز باز پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھی، یہ میرے پاس تو تم نے آ کر ایسے ہی ایک شو ہی کیا ہے، ورنہ تم تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہی ملے ہوئے ہو۔ کیوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تمہارے بڑے ہیں، کہنے لگا یہ تمہارے بڑے، یہ سمجھو کہ تمہارے گرو ہیں، بڑے سردار ہیں تمہارے جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ معاذ اللہ کہنے لگا۔ فسوف تعلمون، فلسوف تعلمون، پس اس نے کہا ان قریب تم جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے دھمکی دی کہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، یعنی ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف سے پاؤں، اس طرح سزا دوں گا تمہیں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بر ضرور تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، پھانسی دوں گا۔ سلیب ہوتا ہے نا، سلیب، سولی، جیسے یہ عیسائیوں کا وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے نا سلیب کا نشان، وہ بیسک یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ قالو لا دیر، قالو لا دیر، کہتے کوئی پرواہ کوئی نہیں، لا دیر، تو جو مرضی کر لے، اب تو ہم مومن ہو گئے ہیں بھائی، تو جو مرضی کر، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا دیر۔ قالو، وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے اب مسلمان ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے لا دیر، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کر، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تیری، تو سزا اس سے بڑی بڑی سزائیں بھی کو دے لے، ہم ڈرتے ہیں، ہم نے اعلان اللہ پر ایمان لایا، یہ ہے ایمان بھائی، ایک ہمارا ایمان ہے جو رضائی کی نظر ہو جاتا ہے، ایک ہمارا ایمان ہے جو 9 بجے کی خبروں کی نظر ہو جاتا ہے، ایک ہمارا ایمان ہے جو واٹس ایپ کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ سولی کے ڈر سے، حضرت پھانسی کے ڈر سے کہتے لا دیر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہم نے کبھی کہا ہے رضائی سائڈتے ہو، کوئی پرواہ نہیں تیری، ہم نے جانا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، کبھی کہا ہے؟ نہیں، گھٹ ہی کیا ہے، پر کیا بھی تے اس درجے دا تے اسی کوئی نہیں کیا جیڑا فرعون دے سامنے کھڑو کے انہوں نے کیا سی۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور پھر اس وقت کہنے لگے کہ بات یہ ہے، یہ جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے کہنے لگے اب یہ ہمارے نہیں رہے مسئلے کہ تو ہمیں سزا دے گا، تو ہمیں پھانسیاں دے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، یہ اب بات آگے گزر گئی ہے بھائی، بات تو یہاں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اب ہمیں تمہاری سزاؤں کا ڈر نہیں ہے، اب فکر تو ہمیں اس بات کی ہے کہ اللہ ہمارے خطائیں بخش دے، پچھلی جو غلطیاں ہو گئیں اللہ معاف کر، تو کاٹ دے جو کاٹنا ہے ہمارا، تو ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لا دے، تیرا کوئی خوف نہیں ہے، خوف تو ہمیں اب اپنے رب سے ہے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور خوشی بھی ہمیں اس بات پر ہے ان کنا اول المؤمنین، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تو انکار کر رہا ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے پہلے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ نکلو بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر،
ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اسری کا معنی ہے راتوں رات. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سیر کروائی. ان اسری بعبادی، رات کو لے کر نکلو میرے بندوں کو. انکم متبعون، یہ یاد رکھو کہ یہ جو تمہارے ہیں نا اپنا یہ فرعون کے لوگ، فرعون یہ تمہارا پیچھا کریں گے، تمہارا پیچھا کریں گے. یہ تمہیں مطلب ان سے یعنی تمہارے پیچھے آئیں گے. لیکن تم رات کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ رات کو میرے بندوں کو لے کر نکلو، مصر چھوڑو. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پہلے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے فرعون نے اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا. کچھ اپنے نمائندے بھیجے، جاؤ اعلان کرو جا کے شہروں کے اندر. اب جب بنی اسرائیل نے چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ان کو، تو اس وقت پھر اس نے ان کو تو شہید کر دیا، ان کو شہید کر دیا. تو اس وقت پھر فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، جب یہ واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنے بنی اسرائیل کو ساتھ مصر سے نکلے، اس نے دوبارہ پھر اعلان کرنے والے لوگوں کو بھیجا. اور اعلان وہ کیا کر رہے تھے؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ چھوٹا سا طبقہ ہے. جس طرح ایک دفعہ یہ مطلب یا رسول اللہ کہنے والوں پہ حملہ کیا نا، تو اس وقت بھی حکمرانوں نے کہا تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، پاکستان میں چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی جناب فرانس کے سفیر کو نکالو. ان کی کیا ہے، چھوٹے سے لوگوں کی وجہ سے ہم تعلقات خراب کر لیں. تو یہ بات فرعون نے بھی کی. وہ کہنے لگا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑا سا طبقہ ہے، اتنے کو زیادہ لوگ تو ہے نہیں یہ فساد پھیلانے والے. اچھے بھلے زندگی گزار رہے تھے اہل مصر، تو انہوں نے جناب نیا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایک جناب تحریک پیدا کر دی کہ بھائی بنی اسرائیل یہاں سے لے کے نکل گئے ان کو. تو یہ اعلان شہروں میں کروا رہا ہے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ چھوٹا سا طبقہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اچھا اس کے جو نا دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ وَإِنَّهُمْ لَنَا، بے شک وہ ہمارے لیے، لَغَائِظُونَ، بڑے غیظ والے ہیں. یعنی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بڑا غصہ رکھتے ہیں. غیظ ہوتے نا، غائظون غصہ رکھنے والے، ٹھیک ہے، غیظ ہے نا غصہ، غیظ و غضب کہتے ہیں. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بے شک ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ غصہ رکھنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ان پر بڑا غصہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انتشار، ہم ان پر غصہ رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، بے شک لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، وہ ضرور بر ضرور جو ہے وہ جمع، ان کو وہ جمع کیے جائیں گے. حاضرون، وہ ڈرنے والے ہوں گے. جی فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اللہ فرماتا ہے جب وہ ایک فرعون نے ایک پلان کیا کہ بھائی ہم نے ان کو یہ تھوڑے سے طبقے کو ختم کرنا ہے، تو اس وقت یہ پیچھا کرنے لگا بنی اسرائیل کا. تو اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ فِي جَنَّاتٍ، پس ہم نے انہیں نکالا ان کے باغات سے. یعنی جو پھر ان کو بھی چھوڑنا پڑا، بنی اسرائیل کے پیچھے پکڑنے کی نیت سے بے شک گئے تھے، لیکن گھروں کو چھوڑا تو صحیح. وعیون، اور چشموں کو، وکنوز، اور خزانوں کو چھوڑا. ومقام کریم، اور رہنے کی اچھی جگہوں کو چھوڑا. کذالک وورثناھا بنی اسرائیل، بس ہم نے وارث بنا دیا ان کی ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو. یہ اسی وقت تو نہیں، لیکن بعد میں ایک حالات ایسے آئے کہ بنی اسرائیل کے پاس حکومت آ گئی. ہاں جی، پھر بنی اسرائیل میں ہی داؤد علیہ السلام پیغمبر بنائے گئے.
پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے پیغمبر بنائے گئے. جی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں. تو لہذا جب سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر، ان کی تو پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، ان کی حکمرانی کا تو پتہ ہی ہے. تو فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، رات کو یہ نکلے، رات کو بنی اسرائیل والے نکلے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور یہ فرعون جو تھا فَأَتْبَعُوهُمْ، اس نے بھی پیچھا کیا مشرقین، اشراق کے وقت. اشراق کہتے ہیں نا جب صبح روشنی نکلتی ہے، جب نماز اشراق نہیں پڑھتے، ہاں جی، صبح کے وقت ہیں، صبح کے وقت اس نے بھی جناب دن نکلا اور یہ بھی پیچھے آ گیا. فلما ترا الجمعان، پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے بھی اور فرعون کی جماعت، دونوں نے ایک دوسرے کو جب آمنے سامنے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، اس وقت اصحاب موسیٰ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، ہم جو ہے نا ان کی گرفت میں آ جائیں گے. ادراک کا معنی ہوتا ہے نا جب کہ اندر حضرت آپ ادراک نہیں کر رہے، مطلب یہ کہ تینوں سمجھ نہیں آ رہے. جی ادراک کا معنی ہوتا ہے پانا. لمدرکون کا مطلب مدرک، اس میں مفعول کا صیغہ ادرک یدرک ادراکن فهو مدرک و ادرک یدرک ادراکن فذاک مدرک. انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، ہم پائے گئے، اب ہمارے بس فرعون جو ہے نا پہنچ گیا ہے، اس نے پکڑ لینا ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ. کلا، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں. کیا تمہیں پریشانی ہے بھائی؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ فرعون پکڑ لے گا، کیسے پکڑ لے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ رہنمائی فرمائے گا. کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ فلما ترا الجمعان، دونوں جماعتوں نے دیکھا، اصحاب موسیٰ پریشان ہو گئے کہ ہم تو پکڑے جائیں گے اب. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پریشان نہیں ہونا. کلا، ہرگز نہیں، اس کی کیا مجال یہ پکڑ سکے. ان ربی معیہ، ان معیہ ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ رہنمائی فرمائے گا. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یار یہ کافر پکڑ لیں گے، تو اس وقت اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ محبوب آپ فرمائیں لا تحزن ان اللہ معنا. محبوب آپ فرما دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ غم نہ کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ قال، قوم نے کہا ہم اب ہمارا جو ہے نا وہ پکڑے جائیں گے. تو کلا، موسیٰ علیہ السلام کے فرمایا نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ رہنمائی فرمائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پر اپنے عصا کو مارو. فن فلک فکان کل فرق، فن فلک، پس وہ پھٹ گیا، سمندر وہ پھٹ گیا. فکان کل فرق، بس ہر فرق کا معنی ہر ٹکڑا، ہر جو مطلب اس کا وہ نہیں، ہر ٹکڑا، جیسے یہ تو نا وہ مثال کے طور پر پیس کر لیں، ہر پیس کالطود العظیم، مثل وہ بڑی چٹان کے بن گیا. ایسے جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پانی کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھو نا، ہاں ایسے دیکھو نا. بلکہ وہ جو ہے نا اپنا اس میں سورۃ بقرہ میں تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ باقاعدہ 12 رستے بنے. جب یہ انہوں نے عصا مارا نا سمندر پر، 12 رستے خشک وہ بن گئے، اور پھر درمیان میں ایسے جناب کالطود العظیم ہے نا، یہاں بڑی بڑی وہ چٹانوں کی طرح، ایسے دیکھو نا نیچے سے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں پانی تھا، وہ سارا اوپر تک ایسے خشک ہو کے جناب ایسے چٹان کی طرح، ایک پہاڑ کی طرح بن گیا. اور انہوں نے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ درمیان میں نا پانی کے جالیاں بن گئی تھی، جالیاں. بنی اسرائیل کے لوگ ایک ایک فرقہ، جو ان کے 12 قبیلے تھے نا، وہ گزر رہے تھے دریا میں سے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے.
تو اس طریقے سے جب ہوا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، بس یہ ان کے لیے تو بڑی بڑی چٹانیں بن گئی، تو اللہ فرماتا ہے ہم قریب لے آئے دوسروں کو بھی، جو فرعون پیچھے آ رہا تھا نا اس کو بھی دریا کے قریب لے آئے، ازلفنا ہم نے قریب کر دیا، ثم الآخرین دوسروں کو بھی، وَأَنْجَيْنَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بچایا، وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو، کسی ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو بھی جناب نقصان نہیں ہوا پانی میں، سب نکل گئے، ثم اغرقنا الآخرین اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، جو پیچھے جن کو فرعونیوں کو ہم نے کہا تھا تو وہ جناب غرق ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثر مومنین، لیکن اکثر مومن نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب غالب رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔